مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر فرض قرار دیا، بتا دیا ہے کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اور کیسے آپ نے وضاحت سے بیان کر دیا، فرمایا کہ چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب پر۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آزاد ہے تب بھی، غلام ہے تب بھی، یہ فطرانہ اس پر فرض ہے۔ تو چاہے بھائی بڑے میں 100 سال کا کوئی ہو جائے، چھوٹے میں کوئی ایک دن کسی کی عمر ہے، ایک دن سے لے کر 100 سال تک جتنی بھی عمر ہے، گھر میں جو بھی فرد ہے اس پر فطرانہ اس کا دینا لازمی ہے۔ اور فطرانے کا بہت بڑا فائدہ، ویسے تو یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ دار جب فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزے اور رمضان کے مہینے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ساری اللہ فطرانے کی وجہ سے ساری دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ حق ہوتا ہے طاعۃ للمساکین، مسکین غریب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ نے عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا کہ اپنے مال سے کچھ خرچ کرو غریبوں پر، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں اپنے اندر سمیٹ سکیں، اکٹھی کر سکیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو فطرانہ ایک بندے کا آج کے ہمارے وزن کے اس وقت تو حدیث کے جو الفاظ ہے سام من تمرین، کہ ایک سا، یہ عربوں کا پیمانہ ہے، ایک سا جو ہمارے یہاں کلو گرام کے لحاظ سے وہ بنتا ہے تقریباً 2.5 کلو۔ 2.5 کلو کھانے کی کوئی بھی چیز، گندم استعمال کرتے ہیں وہ کھانے میں، ہم چاول استعمال کرتے ہیں وہ کھانے میں، گوشت استعمال کرتے ہیں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے بہتر سے بہتر چیز دینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب سے سستی جو چیز ہے وہی ہم تلاش کریں، اللہ کا دیا ہوا مال زیادہ ہے تو کوشش کریں زیادہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ اور ایک بات اور کہ یہ فطرانہ نماز عید سے پہلے فمن اداها قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ، آپ نے فرمایا کہ جو نماز عید سے پہلے ادا کرتا ہے اس کا تو یہ واقعی فطرانے کا صدقہ لکھا جاتا ہے، اور جو نماز عید کے فوراً بعد بھی ادا کرتا ہے، نماز عید کے بعد ادا کرے گا اسے عام صدقے کا اجر ملے گا، فطرانے والا اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اور اہم ترین بات جو یہ ہے، اس بات کو سمجھیں کہ یہ فطرانہ ہے کیا، اللہ نے کیوں فرض کیا ہے۔ فرض کرنے کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، نہیں اگر مثال کے طور پر ایک گھر کے افراد کا فطرانہ بنتا ہے 1000 روپیہ، تو 1000 روپیہ وہ مسجد میں جتنے آنے والے غریب ہیں، دکانوں پہ آنے والے غریب ہیں، راستے میں ملنے والے غریب ہیں، گھر میں آنے والے سوالی غریب ہیں، وہ 10 20 20 50 روپیہ سبھی میں تقسیم کریں گے۔ انتہائی غلط طریقہ یہ، کسی ایک غریب کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب 50 روپے میں غریب کیا کرے گا؟ صحابہ کرام کا معمول دیکھیں، جیسے اللہ نے کہا کہ وہ نمونہ زندگی ہے تمہارے لیے۔ ایک صحابی اپنے پورے گھر کا فطرانہ کسی ایک غریب کے گھر میں دیا تھا جا کے، بھئی کسی کا تو بھلا ہو۔ آج اگر کسی کا فطرانہ کو 1000 2000 روپیہ بنتا ہے تو کسی ایک غریب کو دے گا تو اس کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے گا نا۔ اگر 50 روپے اس کو دیں گے، 100 کسی کو دیں گے، 50 کسی کو، کس کے گھر میں کیا بنے گا؟ تو اس لیے اصل مقصد کو پہچانے کہ اللہ ہم سے غریبوں کا بھلا کرانا چاہتے ہیں، غریبوں کی دعائیں ہمیں دلانا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ فطرانے کے جو پیسے ہوں یا فطرانے کا جو آپ چیز دے رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے، تو جو بھی آپ چیز دے رہے ہیں وہ کسی کو دیں، اور دیتے وقت آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کسی غریب کا بھلا کر دیا ہے، جتنا میں نے دیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ تو یہ ہے نا فطرانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر فطرانے کے ٹکڑے اتنے کر دے اس مال کے، اس چیز کے، تو کسی کے پلے کچھ پڑے نا، تو یقین مانو ہم نے حق ادا کو نہیں کیا ہے، ہم نے تو اس نیکی کا مذاق بنا دیا ہے۔